الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویلاگ بالخصوص والدین کے لیے ہے۔ میں صرف اور صرف والدین سے مخاطب ہوں، لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک اس ویلاگ کو ضرور دیکھیے گا۔ ایک بات تو والدین اپنے ذہن میں پیوست کر لیں کہ آپ ایک انتہائی چیلنجنگ دور سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ ہاں صاحب، انتہائی چیلنجنگ دور سے گزر رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ انتہائی خطرناک ترین موڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج کے والدین کو سب سے پہلے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس بات کو اپنے وجود پر نقش کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ خود کو اپنی اولاد کا پہلا مرشد، پہلا رہنما، پہلا استاد، پہلا منٹور، پہلی انسپریشن اور پہلا پیار بنا لیجئے اگر ابھی تک نہیں بنایا، اور آپ ہی ذہن میں رکھیں کہ ان کا پہلا پیار ہوا کرتے ہیں، پہلی انسپریشن یا پہلے مرشد ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ بات، جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بات جب آپ کو سمجھ آ جائے گی نا، تو آپ کا رول آپ کی اولاد کی زندگی میں کیا ہے، آپ اپنے رول کو بہت آسانی سے ڈیفائن کر پائیں گے۔ یعنی آپ اپنا رول اپنی اولاد کے سامنے اس طرح سے رکھ پائیں گے کہ اپنی اولاد کو اس رول میں بنیادی طور پر ڈال دیں گے جو اسے اس کائنات کے اصل رول ماڈل کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ ہاں، اصل رول ماڈل کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ ورنہ جس تیزی سے ذہن میں رکھیں اس دور میں فتنے بپا ہو رہے ہیں، اور جس تیزی سے، جس شدت کے ساتھ ہم دینی محاذ پر، فکری محاذ پر، شعوری محاذ پر، تہذیبی محاذ پر، اخلاقی محاذ پر، یعنی ہر سطح پہ جو بمبارڈمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی اولاد نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو وہ بھی ان شدید حملوں کی زد میں آ کر خدا نہ خواستہ خاکم بدین پدر شاہی نظام کا تانا دے کر اپنے والدین کے خلاف آواز بلند کر رہی ہو، یا وہ بھی رشتوں اور نعتوں سے مکمل طور پہ ماورا ہو کے بے حسی اور خود غرضی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، خدا نہ خواستہ وہ بھی جو ہے کنتم خیر امت کی بشارت سے مکمل طور پہ ماورا ہو کے، یعنی اس کو بھلا کر دنیا ہی کے پیچھے مکمل طور پہ دوڑ رہی ہو، وہ بھی شرم و حیا کا لبادہ جو ہے اس کو اتار کر میرا جسم میری مرضی یا مائی باڈی مائی چوائس کا نعرہ لگا رہی ہو، اور وہ بھی تشکیک کی گھاٹیوں میں گر کر خدا نہ خواستہ الحاد کے راستے کے اوپر چل پڑی ہو، یا وہ بھی اپنے اندر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے تحت مرد ہو تو عورت، عورت ہو تو مرد کی تلاش میں مکمل طور پہ ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی ہو، یا وہ بھی حلال حرام کا جو تصور ہے اس کو مکمل طور پہ فراموش کر چکی ہو، اور وہ بھی مختلف نشوں میں یا رقص و سرور کی محافل میں خدا نہ خواستہ خاکم بدین غرق ہو چکی ہو، اور اپنی مٹی تک کو جو ہے مکمل طور پہ فراموش کر بیٹھی ہو۔ اب اس بات کو آپ پھیلاتے چلے جائیے، یعنی اس وقت جو کچھ بھی اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ وہ تمام تر عیوب جو ہیں، وہ تمام تر نقائص جو ہیں، وہ آپ کو آپ کی اولاد کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے۔ لہٰذا ایک بات یاد رکھیے، 12 سال سے پہلے تک یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ عموماً لوگ اس بات کو مس کر دیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ان کو ہوش آتا ہے اس وقت ان کا نکل چکا ہوتا ہے، عمارت تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ اب بنیادوں میں آپ نے کیا ڈالا تھا یا کیا نہیں ڈالا تھا یہ بحث بات کی ہے، عمارت سیدھی یا ٹیڑھی ہوئی، نتیجہ کیا نکلا، اصل اس نتائج کو جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ نتائج جو ہیں وہ آپ کے لیے کس حد تک بھیانک نکلے یا کتنے اچھے نکلے۔ تو 12 سال سے پہلے تک جو کچھ آپ نے پلان کر دیا اس کے اچھے برے اثرات ذہن میں رکھیے، پھر آپ عمر بھر جو ہے وہ دیکھا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھا مستقبل جو ہے نا وہ صرف خواہشوں اور تمناؤں کے سہارے وقوع پذیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک واضح اور متعین لائے عمل کی ضرورت ہوتی ہے جس کی ابتدا آپ ابتدا سے کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی اولاد کو آپ چاہیں کہ جی اوور نائٹ جو ہے اولاد کے اندر تبدیلی آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ابتدا آپ کو اس کی ابتدا سے کرنی پڑتی ہے۔ یعنی جس وقت وہ بچہ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل نہیں، بلکہ جس وقت وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، آپ وہاں سے بنیادی طور پر ابتدا کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد کنٹینیوسلی آپ اس کی تربیت کرتے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ 12 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ لاشعوری طور پہ وہ تمام چیزیں آپ سے سیکھ چکا ہوتا ہے، اور اس کے شعور میں جو ہے وہ تمام تر تربیتیں جو ہیں وہ رچی بسی ہوئی ہوتی ہیں جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی ریفلیکشن آپ بنیادی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، بچہ ہو یا بچی جب نوجوان ہو گئے تو یہ بات آپ کے ذہن میں پیوست ہو جانی چاہیے کہ اب ان کے دیکھنے اور ان کے سوچنے سمجھنے کی جو زاویے ہیں نا وہ بنیادی طور پہ آج کی موجودہ دنیا کے حساب سے ہوں گے۔ ہاں، آج کی موجودہ دنیا سے، یعنی جو کچھ بھی آج کی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے حساب سے وہ دیکھیں گے۔ لہٰذا اب آنکھیں تو ان کی ہوں گی، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا دیکھنے والی عینک اس تعلیم و تربیت کی ہوگی جو آپ نے انہیں 12 سال سے پہلے دی تھی۔ اس کا ذکر میں بھی کر رہا تھا نا کہ جو کچھ آپ نے پلان کیا ہوگا اب بنیادی طور پہ وہ اس عینک سے دیکھنا شروع کریں گے۔ یعنی اس عینک میں سب سے پہلا نمبر
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے ساتھ ایمان کی پختگی اور عقائد کی درستگی کا ایسا لگائیے صاحب، ایسا لگائیے کہ پھر وہ ادھر ادھر ڈیویٹ نہ کریں، یعنی پھر وہ الحاد کی یوں کہیے کہ اپنا خاردار جھاڑیوں کے اندر نہ الجھ کر لے جائیں، یا وہ سیکولرزم کی گھاٹی کے اندر نہ غرق ہو جائیں، بلکہ ان کو پتہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا، ان کو اس دنیا میں آنے اور آخرت میں اٹھائے جانے کا جو مقصد ہے وہ سمجھائیے کہ ان کے مقصد حیات کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنیادی طور پر پیدا کس لیے کیا ہے؟ کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر یہ جواب دیں کہ میں اتنے کماتا ہوں، میرے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے، یا میں نے اتنا بہترین بنگلہ لے لیا ہے، یا اتنا اچھا فلیٹ لے لیا ہے، یا ان کو یہ پتا ہو کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو بھیجا کس واسطے ہے؟ تیسری بات جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کی جو تمیز ہے نا وہ ان کو سکھلائیے، ان کو بتائیے کہ حلال لقمے کی اہمیت کیا ہے اور حرام لقمے سے کس انداز سے ہمیں بچنا ہے۔ ان کی زندگی کے گولز کو، اور سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے گولز کو اور ٹارگٹس کو سیٹ کروائیے، اور ان گولز کو آخرت کی پیشی کے ساتھ مربوط کروائیے، یعنی ان کو یہ بتلائیے کہ جو تم محنت کر رہے ہو، جو جد و جہد کر رہے ہو، جو تم نے تعلیم حاصل کیا، جتنا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم آخرت کو بھلا کے کوئی کام کرو۔ کوئی بھی تمہاری اچیومنٹ جو دنیا کی اچیومنٹ ہے اگر وہ آخرت کے ساتھ متصادم ہے یا خدا نخواستہ آخرت میں اس کی پکڑ ہے تو پھر وہ اچیومنٹ نہیں ہے، وہ بربادی ہے۔ یہ بات ان کی یہاں پر بٹھائیے اور ان کے یہاں پر بٹھائیے، ان کو یعنی یہ بات بنیادی طور پر ان کی روح میں پیوست کروائیے کہ کوئی ایسا کام جو تمہیں اللہ کے حضور شرمندہ کر دے وہ کام تمہاری دنیا کی ترقی نہیں ہے، وہ دنیا کی بنیادی طور پہ بربادی۔ بظاہر تو ترقی لوگوں کو لگتی ہے لیکن اصل میں وہ بربادی ہے۔ اور انہیں یہ بھی سمجھائیے کہ اس کائنات کے سب سے عظیم جو میکانزم ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس میکانزم کا تمہیں بنیادی طور پہ حصہ بننا ہے۔ ان کو زندگی میں آنے والی خوشی اور غم کے بارے میں بھی بتلائیے، ان کو یہ بھی بتلائیے کہ جو دونوں کیفیات ہیں، یعنی خوشی کی جو کیفیات ہیں اور غم کی جو کیفیات ہیں، اس کو بنیادی طور پہ ڈیل کس طرح کیا جاتا ہے اس کا ڈھنگ بھی ان کو سکھلائیے، اور ان کو یہ بھی بتلائیے کہ رشتوں کی بنیادی طور پر اہمیت ہمارے یہاں کیا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے صاحب کہ ہم رشتوں کی اہمیت سے مکمل طور پہ ماورا ہو چکے ہیں، رشتوں کو ہم جو ہے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ تو انہیں بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے پیدا کیے ہیں ان رشتوں کو نبھانا کیسے اور ان کی اہمیت بنیادی طور پہ کیا ہے۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے اور جس کو میرا خیال ہے بہت سے لوگ مس کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنی اولاد کے ساتھ مکالمہ کریں، ہاں مکالمہ کریں، گفتگو کریں، ان کو سنیں، ان کے خیالات، ان کی رائے کا احترام کریں، اس کو ویٹیج دیں بنیادی طور پر۔ ان کے مختلف امور جو ہے یعنی جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر اپنے انٹرسٹ کو ظاہر کریں، اپنی دلچسپی کو ظاہر کریں، اور ان کے ساتھ کوشش کریں اکٹھے ہو کر جو وقت گزاریں، یعنی ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو محنتیں ہیں، اس کی کھل کے یعنی کھلے دل کے ساتھ اور کھلے الفاظ میں باقاعدہ حوصلہ افزائی کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو یہ بتلائیں کہ ان کی بنیادی طور پر آپ کی زندگی میں اہمیت کیا ہے، اور ان کی اگر کوئی چھوٹی سی بھی کامیابی چھوٹی سی بھی کامیابی ان کے سامنے اس کامیابی کو بہت بڑا کر کے بتائیں، ان کو بتائیں کہ صاحب آج آپ نے یہ کیا ہے، کل اس سے بہت آگے آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کا جو ایک کانفیڈنس ہے اس کو آپ لاشعوری طور پہ بلڈ کریں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ مجھے میرے والدین سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنے والے ہیں، اور میری خوشی پر سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہونے والے ہیں تو وہ میرے والدین ہیں۔ یعنی ہر طرف سے ان کو جو ایک سپورٹ آپ کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو بڑی اہم ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر بہت ضروری ہے کہ ان کو منشیات سے، تمباکو سے، الکوہل سے، یعنی اس طرح کی جتنی بھی نشے ہیں ان سے مکمل طور پہ دور رکھنے کی کوشش کریں، ان پہ کراس چیک رکھیں، یعنی دیکھیں کہ وہ آتے کب ہیں، وہ جاتے کب ہیں، ان کے سونے کے اوقات کیا ہیں، ان کے اٹھنے کے اوقات کیا ہیں۔ آپ کی ایک نگاہ، جسے وہ شیر کی نگاہ کہتے ہیں نا، ایک نگاہ آپ کی نسل کے اوپر، آپ کی اولاد کے اوپر ضرور ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو لگے کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو سسپیشیس ایکٹیویٹی ہے تو فوراً آپ ان کو جو ہے وہاں روکیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ کام آپ کے لیے درست نہیں ہے، یا آپ کی دنیا بھی ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، اور یہ کام آخرت بھی آپ کی تباہ کر دے گا۔ ان کی غیر معمولی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس پر بھی خاص طور پہ نظر رکھیں۔ نارملی ہوتا یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، آپ دیکھیں بڑے کیسز آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنا انگیج ہو گئے غلط ایکٹیویٹیز میں، غلط گروپس میں انگیج ہو گئے، غلط گیدرنگز میں انگیج ہو گئے، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد بلاسٹ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ والدین کا اس انداز سے کراس چیک نہیں ہوتا، ان کی نگاہ اس طرح سے نہیں ہوتی، رومز بند ہوتے ہیں، ڈورز کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، رومز کے اندر کیا ہو رہا ہے، والدین کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ کن ایکٹیویٹیز میں کن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھ رہے ہیں، والدین کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو ان کی غیر معمولی اگر کوئی آپ کو موومنٹ نظر آتی ہے اور ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، اور آپ کو فوری طور پہ جو
مجھے فوری طور پہ اس معاملے کو وہیں سے ٹیک اپ کر لینا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں اس سے پہلے یعنی یہ نوبت بھی کیوں ہے, اس سے پہلے آپ جو ہے ایسی نگاہ رکھیں کہ کسی غیر معمولی ایکٹیویٹی کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو. یعنی ان کے اندر جو تبدیلیاں ہیں نا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جسمانی طور پہ اگر ان کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو ان کو گائیڈ کریں, ان کو بتائیں کہ اس موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے. ان کے ذہن میں اگر کوئی خدشات ہیں, یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے. بہت سے چونکہ آج کل نوجوان طبقہ جو ہے خدشات کا بڑا شکار ہے, مسائل کا بڑا شکار ہے, ہر جگہ پہ جو ہے وہ اپنا اف اگر مگر بٹ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ محسوس کریں کہ اگر وہ کسی خدشے کا شکار ہیں, مسائل کا شکار ہیں, تو ان کی کاؤنسلنگ کریں ذہنی طور پر. ان کو بتلائیں کہ یہ راستہ بیچا غلط ہے اور یہ راستہ آپ کے لیے بالکل درست ہے, آپ کو اس راستے کو چننا چاہیے. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ نارملی غلطی والدین یہ کر جاتے ہیں کہ جب بچے غلطیاں کرتے ہیں نا تو اس کا واویلا مچانا شروع کر دیتے, سرزنش جو ہے وہ سب کے سامنے شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیے بچوں کو وہ تکریم, وہ عزت, وہ توقیر دیجیے کہ ان کا ایک کانفیڈنس لیول آپ کے اوپر بلٹ اپ ہو. وہ غلطی کریں گے, یقیناً کریں گے, بچے ہیں اور ان کو سمجھانا پڑے گا, نوجوان بھی ہیں تو سمجھانا پڑے گا. آپ کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ان کی غلطی کے اوپر پردہ رکھیں, اس کو ایکسپوز نہ کریں سب کے سامنے, بے نقاب نہ کریں, اور ان کی کاؤنسلنگ کریں طریقے سے کہ بیٹا اس کام کو اگر اس طرح کر لیتے تو ایسے ہو جاتا, اس کام کو اگر ایسے کر لیتے تو ایسے ہو جاتا. ماں باپ بنیادی طور پر ذہن میں رکھیے گا, آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جو آپس کے راز ہوتے ہیں نا اس کو بھی ایکسپوز نہ کریں, اس سے بھی ایک بڑا ہی برا اور منفی اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے. ایک اور بات جس کو سمجھنا میرا خیال ہے اس دور میں بہت ضروری ہے کہ یہ جو میڈیا کے ساتھ جتنی انگیجمنٹ ہو چکی ہے بچوں کی, یعنی جو سوشل میڈیا پہ جو اسکرین ٹائم ہے وہ بچوں کا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. لہٰذا اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اصول آپ کا شروع سے گھر میں ہونا چاہیے کہ کتنی دیر تک بچوں کو میڈیا ٹائم دینا چاہیے یا کتنی دیر تک بچوں کو اسکرین ٹائم دیا جانا چاہیے, اس سے زیادہ وہ اس کو کنزیوم نہ کریں. پھر ایک اور جو بات میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کی بنیاد ہونی چاہیے وہ بڑی کمال بات ہے کہ آپ ان کے اندر ان کی جبلت میں, ان کی انسٹنکٹ میں اس بات کو, ان کی فطرت کے اندر اس بات کو شامل کریں. عادتیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں, فطرتیں تبدیل نہیں ہوتی. ان کی انسٹنکٹ میں اس بات کو شامل کر دیں کہ ان کے وجود کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس کا جو فلسفہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو. تو خیر کے کاموں میں جو ہے ان کو لگانا شروع کیجئے, بچپن ہی سے ان کی پلانٹیشن ایسی کیجئے کہ ان کے ہاتھوں سے صدقات کروائیے, خیرات کروائیے. یعنی جیسے وہ 12 سال کی عمر تک پہنچیں گے, جب ان کا ایک لیول کچھ اور ہو جائے گا سوچنے کا, تو ان کی عادت بائی ڈیفالٹ چونکہ ان کے اندر موجود ہوگی اور وہ دینا جانتے ہوں گے, وہ دیتے آ رہے ہوں گے, وہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے. یعنی آپ پرندوں کو جو ہے وہ اپنا چارہ ڈلوائیے, آپ ان کو باجرہ ڈلوائیے, آپ جانوروں کو جو ہے مطلب ان کے ہاتھوں سے کھلوائیے, آپ انسانوں کو جو ہے اپنا صدقات و خیرات کروائیے. تو ان کی جبلت میں, ان کی انسٹنکٹ میں یہ تمام باتیں پیدا ہو جائیں گی کہ مجھے کچھ نہ کچھ دیتے رہنا اور لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو جو نرم گوشہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور ان کے اندر پیدا ہوگا. اور ایک بات خاص طور پہ وہ میرا خیال ہے اس بات کا خیال آپ کو اس اعتبار سے بھی رکھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ کی باڈی مضبوط نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کا ذہن مضبوط نہیں ہے. جب آپ چلتے پھرتے نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے, تو آپ ذہنی طور پہ اتنے جو ہے وہ شارپ نہیں ہوتے, اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے جتنا آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑی ریس کا گھوڑا بنے اور دنیا میں بھی ظاہر اپنا نام کمائے اور آخرت کے لیے بھی اپنا مقام بنائے, دین کا بھی کام کرے, دنیا بھی کمائے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جسمانی ایکٹیویٹیز سے اس کو اٹیچ کریں. یعنی اس کو کھیل کود کو جو ہے موقع دیں, اس کو مختلف ایکٹیویٹیز کا موقع دیں, اس کو باقاعدہ آپ دوڑ لگوائیں, اس کی جم کروائیں. یعنی اس کو یہ بتلائیں بنیادی طور پہ کہ تمہیں اپنے آپ کو ایک بڑی ریس کے لیے تیار کرنا ہے, تو پھر تمہیں اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. اگین وہی بات ہے, اپنی اولاد کی بود و باش کرتے وقت بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اولاد بنیادی طور پہ آپ کا دنیا میں تو حوالہ ہے ہی, آخرت میں بھی آپ کا حوالہ بنیں گے. لہٰذا جتنا بھی گیپ آپ کے اور ان کے درمیان ہے نا, کوشش کریں اس گیپ کو اوور کم کریں. میرا اپنا ماننا یہ, بہت سے لوگ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں اور یقیناً اختلاف کا آپ کو حق ہے. میری اپنی سوچ یہ ہے کہ باپ ہوا کرتا ہے, باپ دوست نہیں ہوتا. یعنی دوست جیسا باپ تو ہو سکتا ہے, یہ کہیے کہ اپنا دوسرے لفظوں میں کہ آپ اپنے باپ کے اندر کسی دوست کو کسی موقع پہ تو تلاش کر سکتے ہیں, لیکن باپ کو اگر آپ دوست بنا دیں گے تو سارے پردے چاک ہو جایا کرتے ہیں. لہذا باپ کو باپ ہی رہنا چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ جو ایک ڈسٹنس ہے, وہ جو گیپ ہے, اس کو اوور کم ہونا چاہیے. اور آپ کی اولاد ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ, ایک خاص ادب کے ساتھ, ایک خاص رکھ رکھاؤ کے ساتھ, یا یہ کہیے کہ ان تمام تو نارمز جو ہماری سوسائٹی کی پرانے وقتوں میں نارمز ہوا کرتی تھیں, ان کے تحت اپنی بات کو اگر چاہیں تو اپنے والدین سے ضرور شیئر کریں. اور والدین کو چاہیے کہ وہ نہ صرف ان کو اچھا مشورہ دیں بلکہ اپنی ہر دعا میں, آخری بات عرض کر رہا ہوں,
اپنی ہر دعا میں اپنے بچوں کو ضرور شامل رکھیں. یقین مانیے آپ کی دعائیں آپ کے بچوں کو ان جگہوں سے پار کروا دیتی ہیں جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنائے اور انہیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہترین حوالہ بنائے. آمین.